يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد رقك الصفا وطاب وفد الهنا نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ الصف ہم شروع کریں گے. تسبیح کی ہے اللہ کے لیے ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیوں تم کہتے ہو جو نہیں تم کرتے، یعنی وہ جو تم ایمان میں کلیم کرتے ہو وہی کرو. بڑا ہے بخس میں یہ کہ یہاں اللہ کے یہاں کہ تم کہو جو نہیں تم کرتے ہو، یعنی کہتے ایک ہو کرتے ایک ہو، ایسے اللہ کے پاس پسندیدہ نہیں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جو جنگ کرتے ہیں اس کے راستے میں صف بنا کر، گویا کہ وہ دیوار ہے شیشہ پلائے ہوئے، یعنی اسٹرانگلی کھڑے ہو کر جو اللہ کے لیے میدان جنگ میں جنگ کرتے ہیں توحید کے لیے، ان کا یہاں پہ ذکر ہے. اور کہا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کیوں تم مجھ کو اذیت دیتے ہو، حالانکہ تحقیق تم جانتے ہو بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. پھر جب وہ ٹیڑے ہوئے، ٹیڑھا کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو. ٹیڑے ہوئے کا مطلب دین سے پھرے، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم کو جو فاسق ہے. اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، تصدیق کرنے والا ہوں واسطے اس کے جو میرے آگے ہے تورات میں سے، اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی آئے گا میرے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا نام احمد ہوگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام ہے. تو جب وہ آئے ان کے پاس 7 روشن دلائل کے، انہوں نے کہا یہ جادو ہے کھلا، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو گڑے اللہ پر جھوٹ، حالانکہ وہ بلائے جاتے ہیں اسلام کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم کو جو ظالم ہے. وہ چاہتے ہیں کہ بجھا دے اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے، یعنی اللہ کی بات جو قرآن ہے اس اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھانا، یعنی کچھ ایسی باتیں کرنا کہ لوگ قرآن سے پھر جائیں. اور اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے آپ کے نور کو، یعنی قرآن کو پورا کمپلیٹ بھی ہوگا اور اسلام اسٹیبلش ہوگا. اور اگرچہ ناپسند کرتے ہو کافر، وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ غالب کر دے اس کو اوپر دین کے سارے اس کے، اور اگرچہ ناپسند کرے مشرک. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں رہنمائی کروں تمہاری اوپر ایک تجارت کے، بچائے تم کو عذاب سے دردناک. تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے جانوں کے ساتھ. یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم علم رکھتے. بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، اور داخل کرے گا تم کو باغوں میں، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، اور گھر پاکیزہ باغوں میں ہمیشگی کے. یہی ہے کامیابی بڑی. اور دوسری چیز تم محبت رکھتے ہو اس سے مدد اللہ کی طرف سے، اور فتح قریبی، اور خوشخبری دے دو مومنوں کو، یعنی آخرت میں تو ملے گا، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو جاؤ اللہ کے مددگار، جیسے کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے، کون میرا مددگار ہوگا اللہ کی طرف. کہا حواریوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کے سپورٹرز نے، ہم ہیں اللہ کے مددگار. تو ایمان لایا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے، اور انکار کر دیا ایک گروہ نے. تو مدد کی ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے دشمنوں پر، تو ہو گئے وہ غالب آنے والے. تو اسی طرح صحابہ کرام کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ اگر تم جو ہے
ایمان لے کر آؤ گے تو تمہاری بھی مدد کی جائے گی۔ سورۃ الجمعہ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تسبیح کر رہی ہے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، بادشاہت نہایت پاکیزہ زبردست حکمت والا وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول۔ یہاں پہ کفار مکہ کو ان پڑھ اس لیے کہا گیا کیونکہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی، انہی میں سے پھر انہی کی قوم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو پڑھتا ہے ان پر اس کی آیات اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت، اور بے شک تھے وہ اس سے پہلے البتہ کھلی گمراہی میں، اور کچھ دوسرے ان میں سے نہیں ملے ان کے ساتھ، اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔ یعنی کچھ نہیں ملے ان کے ساتھ، یعنی صحابہ کرام کے ساتھ نہیں تھے، لیکن پھر صحابہ کرام آگے جا کر جو ہے ان کی تعلیم دیتے تھے، جیسے تابعین تبع تابعین، اور ہم تک بھی یہ سب پہنچائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، یعنی جس کو چاہے اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچا دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچ جائے۔ مثال ان لوگوں کی جو اٹھوائے گئے تورات پھر انہوں نے نہ اٹھایا اس کو، مانند مثال گدھے کی ہے جو اٹھاتا ہے، یعنی گدھا ڈھیروں ڈھیر کتابیں بھی اٹھا لے اپنی پیٹھ پر، لیکن اس کی نالج گدھے تک نہیں پہنچتی۔ سملرلی بنی اسرائیل کے پاس تورات آئی لیکن اس پر عمل نہیں کیے وہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ ان کو گدھوں سے جو ہے ان کو کمپیئر کر رہے ہیں۔ مثال اس قوم کی بری ہے، مثال اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو، یعنی ناانصافی کرنے والا اور مشرک لوگوں کو۔ کہہ دیجئے اے لوگوں جو یہودی بنے ہو، اگر تم گھمنڈ کرتے ہو یا زوم رکھتے ہو، یعنی دعویٰ کرتے ہو، کلیم کرتے ہو، بے شک تم دوست ہو اللہ کے لوگوں کے سوائے، بس تمنا کرو موت کی اگر ہو تم سچے۔ یہ پہلے بھی آیا تھا کہ یہودی جو ہے کلیم کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چوزن ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم چوزن ہو، تم جنت میں ہی جانے والے ہو، تو موت جو ہے پسند کرو، کیونکہ موت کے بعد تو تم جنت میں جانے والے ہو، اور اگر نہ وہ تمنا کریں گے اس کی کبھی بھی باوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، بیکاز دے نو واٹ از دیئر عمل، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ کہہ دیجئے بے شک موت وہ جو تم بھاگتے ہو اس سے، تو بے شک وہ ملنے والی ہے تم سے، پھر تم لوٹائے جاؤ گے طرف جاننے والے غیب کے اور حاضر کے، پھر وہ بتا دے گا تم کو ساتھ اس کے جو تھے تم عمل کرتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو دوڑو ذکر کی طرف اللہ کے، اور چھوڑ دو تجارت، یعنی جب اذان ہو جائے تو بزنس چھوڑ کر فرائیڈے کے دن کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم علم رکھتے۔ پھر جب پوری ہو جائے نماز تو پھیل جاؤ، نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد پھیل جاؤ زمین میں اور تلاش کرو اللہ کے فضل میں سے، یعنی آفٹر نماز یو کین ڈو بزنس، اور ذکر کرو اللہ کا بہت تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور جب انہوں نے دیکھا تجارت کو یا کھیل تماشے کو، مائل ہو گئے اس کی طرف اور انہوں نے چھوڑ دیا آپ کو کھڑے، یعنی ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ جمعے کے وقت جو ہے شام کی کنٹری کی، شام جو کنٹری ہے اس سے قافلہ آیا تھا غلہ، اس وقت غلے کی کمی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو لوگ چھوڑ کر اس طرف بھاگے، تو ایسے نہیں ہے۔ تو جمعے کی نماز کے وقت یو کی ناٹ ڈو اینی بزنس ٹرانزیکشن اینڈ یو ہیو ٹو کنسنٹریٹ آن جمعے کی نماز۔ کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے کھیل تماشے سے، یعنی یہ بزنس سے، دنیا کی زینت سے، اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے، اور تجارت سے، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی غلے کی کمی ہو یا کچھ بھی ہو تو کوئی قافلہ تم کو غلہ نہیں دے سکتا ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ سورۃ المنافقین، منافق کی جو ہے پلورل منافقین ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ جب آتے ہیں تیرے پاس منافق کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ البتہ اللہ کے رسول ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے بے شک آپ البتہ اس کے رسول ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے بے شک منافق البتہ جھوٹے ہیں۔ انہوں نے بنا لیا اپنے قسموں میں ڈھال، یعنی قسمیں کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہو گئے، ٹرسٹ جیت لیے، تو انہوں نے روک دیا اللہ کے راستے سے، لیکن پیچھے جا کر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، بے شک وہ کتنا برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ یہ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، بس وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور جب تم دیکھو ان کو اچھے لگیں گے تم کو ان کے جسم، اور اگر وہ بات کرے تم سنتے جاؤ ان کی بات کو، گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں تکیہ لگائی ہوئی، یعنی یہاں پر لکڑیاں ہیں تکیہ لگائی ہوئی، یعنی کچھ ڈیکوریٹو پیسز جو ہے
وہ جو بہت اٹریکٹیو اینڈ بیوٹیفل لگتے ہیں، تو منافقین کو دیکھیں گے وہ تو ان کے جسم اچھے ہوں گے، اپنے آپ کو پریزنٹیبل رکھیں گے، بات بھی اچھا کریں گے، لیکن ان کے دل میں جو ہے کفر ہوگا، تمہارے لیے بغض ہوگا۔ پس ڈرو ان سے، غارت کرے ان کو اللہ تعالیٰ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ بخشش مانگتے ہیں تمہارے لیے اللہ کے رسول، مڑتے ہیں اپنے سروں کو اور تم دیکھتے ہو ان کو باز رہتے ہیں اور تکبر کرنے والے ہیں۔ برابر ہے ان پر کہ تم بخشش مانگو ان کے لیے یا نہ تم بخشش مانگو ان کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہے نہیں، ہرگز معاف نہ کرے گا اللہ ان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو۔ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہ تم خرچ کرو اوپر جو اللہ کے رسول کے پاس ہے، یہاں تک کہ یعنی اللہ دین میں مال خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے تھے، وہ بھاگ جائے، اور اللہ کے لیے ہے خزانے آسمانوں کے اور زمین کے، یہاں پہ بھاگ جائے نا آپ وسلم چھوڑ کر چلی جائے، اور زمین کے، لیکن منافق لوگ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں البتہ اگر لوٹے ہم مدینے کی طرف البتہ ضرور نکالے گا زیادہ عزت والا اس سے زیادہ ذلیل کو، یعنی وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ وسلم کا ساتھ دیں گے تو پھر ہم کو دشمن جو ہے کیا کریں گے، ذلیل کریں گے، اور اللہ کے لیے عزت اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے، لیکن منافق لوگ علم نہیں رکھتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ غافل کرے تم کو مال تمہارے اور نہ اولاد تمہاری اللہ کے ذکر سے، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو یہی لوگ وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو اس سے پہلے کہ آ جائے تم میں سے کسی ایک کو موت، تو کہے اے میرے رب کیوں نہ تو نے ڈھیل دی مجھ کو ایک قریب کے وقت تک، تو میں صدقہ کرتا اور میں ہو جاتا نیکوں میں سے، اور ہرگز نہ مہلت دے گا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو جب آ جائے اس کی موت کا وقت، اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ سورۃ التغابن شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا۔ تغابن کا مطلب جو ہے کسی کے حق میں کمی کرنے والا، غبن کرنے والا، پبلک منی کھا جانے والا، تو اس کا ذکر یہاں پہ تسبیح کر رہی ہے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اسی کے لیے ہے بادشاہت اور اسی کے لیے ہے تعریف، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو، تو کوئی تم میں سے کافر ہے اور تم میں سے مومن ہے، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، اور صورت بنائی تمہاری تو اچھی بنائی صورتیں تمہاری، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کے بھید۔ کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، تو انہوں نے چکھا وبال اپنے کام کا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ تھے آتے ان کے پاس ان کے رسول ساتھ واضح آیات کے، تو وہ کہتے کیا انسان ہدایت دیں گے ہم کو، تو انہوں نے کفر کیا اور منہ موڑ گئے، تو وہ تو بے پرواہ ہو گیا اللہ، یعنی اللہ اگنور کر دیا ان کو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ دعویٰ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم البتہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر البتہ تم ضرور بتائے جاؤ گے جو تم نے عمل کیے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر وہ جو اتارا ہم نے، یعنی قرآن، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ جس دن وہ جمع کرے گا تم کو، جمع کرنے کے دن، یہ دن ہے غبن دینے کا یعنی یہاں پر سب آدم علیہ السلام سے لے کر اینڈ تک جو ایک دوسرے کے حق میں کمی کیے، تو وہ کمی اس دن پوری کرنا ہے اعمال کے ساتھ، اور جو ایمان لائے گا اللہ پر اور عمل کرے گا اچھے، دور کر دے گا اس سے اس کی برائیاں، داخل کرے گا اس کو باغوں میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ، یہی کامیابی ہے بہت بڑی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے، اور جو کوئی ایمان لاتا ہے اللہ پر وہ رہنمائی کرتا ہے اس کے دل کی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اگر منہ موڑو تم تو بے شک ہمارے رسول پر پہنچا دینا ہے کھلم کھلا۔ اللہ تعالیٰ نہیں کوئی الہ مگر وہی، اور اللہ تعالیٰ پر
بس چاہیے کہ توکل کرے مومن۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویوں میں سے اور تمہارے بچوں میں سے دشمن ہے تمہارے لیے، پس بچو ان سے، اور اگر تم معاف کر دو گے اور درگزر کرو گے اور بخش دو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ یعنی ہجرت کرنے کے بعد بیوی بچے جو ہے ان کو روکتے، ایمان سے روکتے، جیسے میں آپ کو بتائی کہ کچھ ایمان لے کر آئے کچھ نہیں لے کر آئے، یہ بھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بیوی بچوں کے خاطر انسان جو ہے غلط کام کرتا ہے، جس طرح اگر بچوں پہ مصیبت آ گئی تو شرک میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے ان کے لیے رشوت بھی لیتا ہے، غلط کام بھی کرتا ہے، اور پھر بیوی بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کیے یہ بھی جو ہے ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ اگر زیادتی کیے، ظلم کیے، تو پھر اس طرح جو ہے یہی لوگ جو سب سے قریبی ہے ان کی وجہ سے ہم جہنم میں جا سکتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویوں میں سے، بعض ہے یہ پہ پورے نہیں، اور تمہارے بچوں میں سے دشمن ہے تمہارے لیے، پس بچوں ان سے، اور اگر معاف کر دو گے اور درگزر کرو گے اور بخش دو گے، یعنی جو غلطی کر رہے ہو اس کو کریکٹ کر لو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ بے شک مال تمہارے اور اولاد تمہاری آزمائش ہے اور اللہ اس کے پاس اجر عظیم ہے، پس ڈرو اللہ سے جتنی تم میں استطاعت ہے، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، بہتر ہے تمہارے نفسوں کے لیے، اور جو بچا لیا گیا اپنے نفس کی بخیلی سے تو یہی لوگ وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم خرچ دو گے اللہ کو قرض حسنہ، یعنی دین کے لیے مال خرچ کرو گے، وہ دگنا کر کے دے گا اس کو تمہارے لیے اور بخش دے گا تم کو، اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے، بردبار ہے، جاننے والا ہے غیب اور حاضر کو، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ سورۃ الطلاق شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب طلاق دو تم عورتوں کو تو طلاق دو ان کو ان کی عدت کے لیے اور شمار کرو، یعنی عدت ہم کو پتا ہے 3 menstrual cycle ہے طلاق کے بعد، اور ڈرو اللہ سے جو رب ہے تمہارا۔ نہ تم نکالو ان کو ان کے گھروں سے، یعنی طلاق کے بعد عورتوں کو گھروں سے نہیں نکالنا ہے، لیکن ڈیورنگ عدت عورت اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہے گی، اور نہ وہ نکلے مگر کہ وہ آئے کھلی بے حیائی کو، اور یہ اللہ کی حدود ہے، اور جو تجاوز کرے گا حدود سے اللہ کی تو تحقیق اس نے ظلم کیا اپنی جان پر۔ نہیں تم جانتے شاید کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے اس کے بعد کوئی صورت، یعنی ہو سکتا ہے سچویشن ٹھیک ہو جائے، میاں بیوی میں صلح ہو جائے، پھر جب وہ پہنچے اپنی مدت کو، یعنی عدت ختم ہو جائے تو روک لو ان کو بھلے طریقے سے، یعنی اگر میاں بیوی صلح کرنا چاہتے ہو تو بھلے طریقے سے روکو، یا جدا کر دو ان کو ساتھ بھلے طریقے سے، یعنی الگ ہونا چاہتے ہو تو بھی بھلے طریقے سے، اور گواہ بنا لو دو عدل والوں کو تم میں سے، اور قائم کرو گواہی کو اللہ کے لیے، یعنی طلاق دیتے وقت اور رجوع کرتے وقت گواہ بنا لینا ہے۔ یہ بات نصیحت کی جاتی ہے ساتھ اس کے جو کوئی ہو ایمان رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور جو ڈرے گا اللہ سے پیدا کر دے گا اس کے لیے نکلنے کا راستہ، یعنی پرابلم کا سلیوشن ملے گا اس طرح، اور رزق دے گا اس کو جہاں سے نہ وہ گمان کرتا ہوگا۔ یعنی یوزلی کیا ہوتا ہے طلاق کے وقت عورتوں کو بھی جو ہے خیال آتا ہے کہ کون ہم کو پالے گا، ہاؤ ول وی سروائیو شوہر کی ایبسنس میں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، کوئی انسان نہیں ہوتا، اور جو بھروسہ کرے گا اللہ پر تو وہ کافی ہے، اس کو بے شک اللہ تعالیٰ پہنچنے والا ہے اپنے حکم کو۔ تحقیق بنا لیا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ، اور وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی ہو حیض سے، یعنی جس کو مینوپاز ہو گیا ہے تمہاری عورتوں میں سے، اگر شک ہو تم کو تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں، یعنی 3 menstrual cycles حیض ہے نا، تو جس کو پیریڈز نہیں ہوتے ہیں تو ان کے لیے 3 months ہے، اور وہ عورتیں جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہوا ہے، یعنی جس کو ابھی شروع نہیں ہوئے ان کے لیے بھی 3 months ہے، اور حمل والیاں ان کی عدت کے وہ رکھ دے اپنے حمل، یعنی پریگننٹ عورت کی ڈیلیوری تک عدت ہے، اور جو ڈرے گا اللہ سے وہ کر دے گا اس کے لیے اس کے کام میں آسانی، یہ اللہ کا حکم ہے اس نے نازل کیا ہے اس کو تمہاری طرف، اور جو ڈرے گا اللہ سے وہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیاں اور بڑھا دے گا اس کے لیے اجر۔ بساؤ ان عورتوں کو جہاں تم رہتے ہو اپنی وسعت کے مطابق، یعنی اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے حساب سے عورتوں کو رکھو، اور نہ تم ضرر پہنچاؤ ان کو تاکہ تم تنگ کرو ان پر، یعنی عورتوں کو ٹارچر مت کرو، اور اگر ہو وہ حمل والیاں تو خرچ کرو ان پر یہاں تک کہ وہ رکھ دے حمل کو، یعنی ڈیلیوری تک، پھر اگر وہ دودھ پلائے تمہارے لیے تو دے دو ان کو ان کا اجر، یعنی اگر ڈیورسڈ بھی ہے تو بھی ان کا مینٹیننس جب تک وہ تمہاری بچے کو پیدا کرے اور دودھ پلائے تب تک تمہارے اوپر ہے، اور معاملہ کرو آپس میں بھلے طریقے سے، اور اگر آپس میں کشمکش کرو تمہیں تکلیف ہو تو دودھ پلا دے اس کو کوئی دوسری عورت سے بھی دودھ پلوایا جا سکتا ہے تاکہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت میں سے، اور جو کوئی تنگ کیا گیا اس پر اس کا رس بس چاہیے کہ خرچ کرے اس میں سے جو عطا کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی کسی کا ہاتھ تنگ ہے تو اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے حساب سے عورتوں پہ خرچ کرو، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ
کسی شخص کو مگر جتنا دیا اس کو ان قریب کر دے گا اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی. اور کتنی ہی بستیوں میں سے انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسول سے, تو حساب لیا ہم نے اس سے حساب سخت, اور عذاب دیا ہم نے اس کو سخت عذاب. تو اس نے چکھا وبال اپنے کام کا, اور ہے انجام اس کے کام کا نا کامی, یعنی نقصان دیتا دنیا کے لیے تیار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شدید عذاب. پس ڈرو اللہ سے اے عقل والو, وہ جو ایمان لائے ہو. تحقیق نازل کیا اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ایک ذکر, ایک رسول پڑھتا ہے تم پر اللہ کی آیات واضح, تاکہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے اندھیروں سے نور کی طرف, یعنی کفر کے اندروں سے ہدایت کی طرف. اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور عمل کرے اچھے, داخل کرے گا اس کو باغوں میں بہتی ہے جن کے نیچے نہریں, ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ. تحقیق اچھا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق. اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو اور زمین میں سے انہی کی مانند اتارتا ہے حکم ان کے درمیان, تاکہ تم جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی زمین سے لے کر ایکسپینڈنگ یونیورس تک اور زمین کے اندر سطح تک ایوری تھنگ از انڈر اللہ کنٹرول. اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تحقیق گھیر رکھا ہے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے, یعنی ایوری تھنگ از ان اللہ نالج. سورۃ التحریم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اے نبی کیوں آپ حرام کر دیتے ہیں جو حلال کیا اللہ نے آپ کے لیے؟ آپ چاہتے ہیں رضامندی اپنے بیویوں کی. یہاں پہ جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز بھی حرام اور حلال کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور کسی اور کو نہیں ہے. ایک دفعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیویوں کے بیچ میں کچھ بات ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ اوکے میں قسم کھائی تھی کہ میں شہد آئی ول ناٹ ٹیسٹ اٹ اگین, یا چکھوں گا نہیں ایسے. تو اپنی بیویوں کے باتوں میں آ کر کوئی ایسی بات مت کرو, اپنے آپ کے لیے کوئی ایسی چیز حرام مت کرو جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ مولا ہے تمہارا اور وہ علم رکھتا ہے, حکمت والا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی بات کہی گئی تو جو فتوے دیتے ہیں بنا دلیل کے یہ حلال ہے یہ حرام ہے, تو پھر وہ کتنا بڑا گناہ ہے آپ دیکھیں. اور جب چھپایا نبی نے طرف اپنے بعض بیویوں کے ایک بات کو, تو جب اس نے خبر دی اس کی اور ظاہر کر دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پر, اس نے بتا دیا اس کا بعض حصہ اور اعراض برتا بعض سے. ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے یہ واقعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی شہد تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا, تو وہ کھاتے ہوئے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زیادہ دیر بیٹھ جاتے تھے. تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, مطلب بیویاں تھیں آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے تھوڑی سی جیلسی ہوتی تھی, تو ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کے منہ سے کچھ بو آ رہی ہے. یہ ایک کہا جاتا ہے, اللہ عالم, بٹ آئی ڈونٹ نو دس از ٹرو اور ناٹ. لیکن ایک اور جگہ یہ بھی آتا ہے کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سیکرٹ بتایا تھا, تو انہوں نے کیا کیا, وہ سیکرٹ ایکچولی کسی سے شیئر نہیں کرنا تھا, لیکن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سیکرٹ جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیئر کیا. تو پھر وہ جو سیکرٹ لیک کیا تو اس کی جو ہے یہاں پر بات آ رہی ہے, ٹھیک ہے. بٹ آئی اسٹرانگلی بلیو کہ جو سیکرٹ شیئر کیا وہ ہوگی بات, کیونکہ اس طرح کی پلاننگ اینڈ پلاٹنگ آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کریں گی. تو کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس پر, اس نے بتا دیا اس کے بعض حصے کو اور اعراض برتا بات سے. تو جب آپ نے خبر دی اس کو اس بات کی, بولی آپ کو کس نے بتایا ہے اس کی, کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بہت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بہت ٹرسٹ تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر, تو وہ تو نہیں بتائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شیئر کیا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا, فرمایا خبر دی مجھ کو علم والے نے, خبر والے نے, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سیکرٹ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیئر کیا. اگر تم دونوں توبہ کرتی ہو اللہ کی طرف تو تحقیق کج ہو جائے یا جھک پڑے تم دونوں کے دل, اور اگر تم ایک دوسرے کی مدد کرو گی آپ کے خلاف تو بے شک اللہ تعالیٰ وہ اس کا مولا ہے. اور جبریل اور صالح اہل ایمان اور فرشتے اس کے بعد مددگار ہے. امید ہے آپ کا رب اگر آپ طلاق دے تم عورتوں کو کہ بدل دے آپ کو بیویاں بہتر تم عورتوں سے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت اچھی عورتیں اللہ تعالیٰ رکھ سکتے ہیں. مسلمان مومن اطاعت گزار توبہ گزار عبادت گزار روزہ گزار شوہر والیاں اور کنواریاں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے. لیکن اگر تم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نکاح میں دیا ہے, مینس تم لوگ جو ہے
یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں امہات المومنین سے، کیونکہ وہ امہات المومنین تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، تو کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہترین عورتوں سے ان کا نکاح کر سکتے ہیں، تو ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے، تو اٹ مینس کہ دے ہیو ٹو لائک بی ان اے سرٹن وے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. ایندھن اس کا لوگ ہوں گے اور پتھر اس پر فرشتے ہیں سخت دل زورور، نہیں نافرمانی کرتے اللہ کی جو اس نے حکم دیا ان کو، اور وہ کرتے ہیں جو وہ حکم دیے گئے ہیں. اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا، نہ تم معذرت کرو آج کے دن، بے شک تم جزا دیے جا رہے ہو جو تھے تم عمل کرتے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبہ کرو اللہ کی طرف، خالص توبہ. امید ہے کہ تمہارا رب دور کر دے تم سے تمہاری برائیاں اور داخل کر دے تم کو باغوں میں، بہتی ہے ان کے نیچے نہریں جس دن کے نہ رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ نبی کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ہے. ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے سے اور ان کے دائیں ہاتھ سے. وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب تمام کر دے ہمارے لیے ہمارا نور اور بخش دے ہم کو، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقین سے اور سختی کیجئے ان پر، اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے اور بدترین ٹھکانہ ہے. بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نوح کی بیوی سے اور لوط کی بیوی سے. دونوں ایمان نہیں لے کر آئے تھے، وہ دونوں تھی ماتحت دو بندوں کے، ہمارے بندوں میں سے نیک، تو ان دونوں نے خیانت کی ان سے تو نہ دونوں کام آ سکے ان کو اللہ سے کچھ بھی، اور کہہ دیا گیا دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. اور بیان کیا اللہ نے ایک مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی، جب وہ بولی اے میرے رب بنا میرے لیے اپنے پاس ایک گھر جنت میں اور نجات دے مجھ کو فرعون سے اور اس کے عمل سے، اور نجات دے مجھ کو لوگوں سے جو ظالم ہے. اور مریم بیٹی عمران کی جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی، تو پھونک دیا ہم نے اس میں اپنی روح سے، اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی اور اس کی کتابوں کی، اور تھی وہ فرما بردار لوگوں میں سے. الحمدللہ یہاں پہ جز 28 کمپلیٹ ہوا. یہاں پہ اینڈ آف جز میں اسپیشلی عورتوں کی مثال دی، اسپیشلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کو بھی بتایا گیا، عورتوں کا کیسا معاملہ ہونا چاہیے یہ بتایا گیا، امہات المومنین کیسی تھی یہ بتایا گیا. پھر کسی یعنی صرف ہمارے شوہر اگر نیک ہے تو جنت ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا کیا انجام ہوا یہ بتایا گیا. پھر اگر شوہر برا ہے تو بھی جو ہے جنت حاصل کی جا سکتی ہے، جیسے حضرت آسیہ کا بتایا گیا. اور اگر کسی کا شوہر ہی نہیں ہے تو پھر حضرت مریم کا جو ہے اگزامپل ہمیں دیا گیا. تو یہ سب جو جنت والی تھی وہ اللہ سے کنیکٹڈ تھی، جو جنت والی نہیں ہے بری تھی وہ اللہ سے ڈسکنیکٹڈ تھی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ سے جوڑے، نیک عورتوں میں سے شامل کر لے، چاہے شوہر ہو یا نہیں ہو، شوہر اچھا ہو یا برا ہو. ہم کو اپنے اعمال کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا کیسا تعلق ہے اور کیسا ہے. وی ڈو ناٹ ہیو ٹو ڈیپینڈ آن آور شوہر یا اپنے باپ یا اپنے بھائی یا اپنے مردوں پر ڈیپینڈ نہیں کرنا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے کیسا ہو. تو اپنا تعلق اللہ سے ہم کو خود اسٹیبلش کرنا ہے، خود اللہ کے ہونا ہے، خود اللہ کے لیے عمل کرنا ہے، خود اللہ سے محبت کرنا ہے، خود اللہ تعالیٰ کی ایک اکیلی عبادت کرنا ہے، اور اپنے اعمال کا خود ہی ہمیں حساب دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت آسیہ اور حضرت مریم جیسے بنا دے، اور حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ جیسے بنا دے، آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، درگزر کر نیک عورتوں کی زندگی گزارنے والیاں بنا، جیسی زندگی گزارنے والیاں بنا ہم کو، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. یا عاشق المصطفى ابشر بنيل المنى، یا عاشق المصطفى ابشر بنيل المنى، قد راقك الصفا صفا الصفا